السلام علیکم. ڈیلی سری نگر جنگ اور اونلی کشمیر کی اس خاص پیشکش میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہمارے ساتھ ملک کے ایک اہم دانشور اور ایس ایڈمنسٹریٹر جو رہے ہیں ملک کے بجات حبیب اللہ صاحب ہے. بجات حبیب اللہ ہیز بین دا فرسٹ چیف انفارمیشن کمشنر آف دا کنٹری اینڈ اٹس ہز لارل اینڈ ہی ہیز آلسو بین دی ہیڈ آف دی مائنورٹیز نیشنل مائنورٹی کمیشن. آج ان سے ہم بات کریں گے وسیع مدعو پہ. سر آپ کا خیر مقدم ہے. شکریہ. بات کرتے ہیں کسی بھی ملک کی دل کی دھڑکن ہوتی ہے مائنورٹیز. آپ نے نیشنل مائنورٹیز کمیشن کو ہیڈ بھی کیا ہے. آج دیش میں مائنورٹیز پہ کافی رائٹ میں بھی باتیں ہوتی ہیں, لیفٹ میں بھی باتیں ہوتی ہیں. آپ مائنورٹیز کی اسٹیٹس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مائنورٹیز کی اسٹیٹس وہی ہے جو کسی اور کی اسٹیٹس ہے. وہ ہندوستان کے باشندگان ہیں اور اب جو بھی حقوق کسی کے بھی ہیں, اکثریت کہے یا کسی کو کیا کچھ بھی کہے, یہ مائنورٹیز کو بھی ہیں. اصل میں یہ جو شبد ہے مائنورٹیز میرے خیال میں مناسب نہیں ہے ہندوستان کے لیے, کیونکہ یہاں ہندوستان میں ہر ایک مائنورٹی ہی ہے. کیونکہ یا تو زبان سے مائنورٹی ہے, یا تو مذہب سے مائنورٹی ہے, یا تو ورگ سے کاسٹ سے مائنورٹی ہے, یا تو ثقافت سے مائنورٹی ہے. اور ہمارے دیش میں یہ ایک پلورلسٹ سوسائٹی ہے. یہ میرے خیال میں سب سمجھ نہیں رہے ہیں پوری طرح سے. وی آر اے پلورلسٹ سوسائٹی. سیکولر بات تو ہوتی, لیکن سیکولر از اے ویسٹرن کانسیپٹ. سیکولر کا لٹرل میننگ ہے کہ جو ریاست ہے, جو اسٹیٹ ہے, وہ دھرم اور مذہب سے دور رہتا ہے. اور اس پرکار کا ہم سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے. ہمارا سیکولر اسٹیٹ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک دھرم, ہر ایک مذہب کو فروغ دے, لیکن ایکول طور پہ. تو اس سیکولر کانسیپٹ میں مائنورٹیز وغیرہ بھی فٹ ہو جاتے ہیں. اس میں یہ احساس بھی زیادہ نہیں تھا ہماری تاریخ میں, اس لیے کہ کبھی سینسس نہیں ہوتا تھا. یہ مائنورٹی میجورٹی جو یہ بات آئی ہے سینسس کے ہونے کے 1857 کے بعد کی, جب ہندوستان بن گیا تھا برٹش ڈومینین کا ایک حصہ, تب یہ کانسیپٹ آیا یہ مائنورٹیز کا. اور پھر انگریزوں نے کلاسیفائی کر دیا کہ یہ ہندو ہیں, یہ مسلم ہیں, یہ عیسائی ہیں. حالانکہ جو فرق تھا ان میں سب میں ہماری تاریخ بھر میں بہت کم تھا. اپنے جاتے تھے مسجد مندر, لیکن آپ عام طور سے ہر ایک میں جاتے تھے. مسلمان بھی مندر جاتے تھے اور ہندو بھی مندر آتے تھے. زیارتوں پہ تو آتے ہیں, اب بھی آتے ہیں. تو یہ بات مائنورٹیز کی. لیکن اب جو آدھنک جو سلسلہ ہے اس میں یہ کانسیپٹ اب آ گیا. آئین میں ہمارے جو مائنورٹیز ہیں ان کو سرکشت رکھنے کے کلوزز بھی ہیں. تو اس لیے اب جو آپ کا سوال تو بڑا سرل سا تھا, لیکن اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے. اور اس میں یہی میں کہوں گا کہ جو میں نے پہلے کہا کہ جیسا بھی کوئی ہندوستانی ہے, مائنورٹیز میجورٹی ہر ایک جیسے. آپ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار بارہا کیا ہے کہ پرائم منسٹر کو مائنورٹیز کی طرف اور ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا. ہم تو ایکسٹرنل اینمی کے خلاف یونائٹڈ ہے, جو آپ کے لیک میں بھی میں نے پڑھا تھا. لیکن جب مائنورٹیز کی بات ہے تو ریچ آؤٹ کی اور ضرورت ہے. تو اس ریچ آؤٹ سے کیا مطلب تھا؟ یہی کہ ان کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ وہ کچھ الگ ہے. ریچ آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ہم میں سے ایک ہیں. بس کافی آسان بات ہے. سر مائنورٹیز کی تو بات کی. یو ہیو آلسو بین دی چیف انفارمیشن کمیشنر آف دس کنٹری. آر ٹی آئی کی مہم جموں کشمیر میں ایک زمانے میں جب ایجوکیشن سے پہلے کافی افان پہ تھی, لوگ باتیں کرتے تھے, لیکن اب کافی سست بھی پڑی. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ اس سست پڑھنے کی کوئی وجہ تو ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ آر ٹی آئی تو ہے. اور ادھر کشمیر میں اس کو 370 کی وجہ سے کشمیر میں جاری کرنے کے لیے کافی وقت لگا. حالانکہ یہاں مفتی سعید کے زمانے میں ایک آر ٹی آئی ایکٹ نکالا گیا, لیکن اس میں کچھ حقوق زیادہ تھے نہیں. جو بھارتیہ لیول پہ جو آر ٹی آئی نکلا 2005 میں, اس کے مقابلے میں یہاں کا جو آر ٹی آئی تھا جو اس سے پہلے نکلا, وہ
کمزور تھا، اس میں ایسے حقوق تھے نہیں جو اختیارات آر ٹی آئی ایکٹ میں، جو نیشنل آر ٹی آئی ایکٹ میں تھے. لیکن پھر اس کو پوری طرح سے اس کے ساتھ یہ پھر عمر عبداللہ جب چیف منسٹر بنے، میرے خیال میں غلام نبی آزاد کے زمانے میں وہ پھر آر ٹی آئی پوری طرح سے لاگو ہو گیا اور شروع ہو گیا. اور اس کے لاگو ہونے میں میرا کافی ہاتھ تھا، کیونکہ اس وقت میں چیئرمین تھا نیشنل آر ٹی آئی کا. تو لیکن ابھی آر ٹی آئی ہے، صرف یہ ہے کہ یہاں اپنا کمیشن الگ سے نہیں ہے کیونکہ یونین ٹیریٹری ہے. اور جس سے دلی میں بھی ان کا آر ٹی آئی الگ سے نہیں ہے. دلی کے جو آر ٹی آئی اپلیکیشنز ہوتے ہیں وہ سب پھر ان کی اپیل ہوتی ہے نیشنل کمیشن میں. لیکن آر ٹی آئی کا جو مین پرزہ ہے وہ پی آئی او ہوتا ہے، جو پبلک انفارمیشن آفیسر ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک منسٹری اور منترالیہ میں ہوتا ہے، اور یہاں بھی ہے. تو اب اگر آپ کو خیال ہے کہ یہاں کمزور پڑا جا رہا ہے تو کیوں کمزور پڑا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں. حالانکہ یہاں آپ کے کشمیر میں کافی اچھے ایکٹیوسٹس ہیں. یہ شیخ غلام رسول ہیں اور مظفر بھٹ ہیں جو ڈاکٹر ہیں، لیکن اب تو شاید آپ میں سے ایک جرنلسٹ بن گئے ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور موومنٹس ہے یہاں آر ٹی آئی. سر، آپ نے آر ٹی آئی موومنٹ کی بھی بات کی. آپ نے کشمیر کو ایک بڑے ہی سمجھ پہ دیکھا ہے. ہم کہیں تو ہسٹری کے افان پہ آپ نے کشمیر کو دیکھا جب کشمیر واز نیئرلی برننگ اینڈ انسرجنسی واز ایز اٹ اسپیک. ایک آپ نے کتاب بھی لکھی مائی کشمیر. لیکن کشمیر آج بھی اگر انٹلیکچوئل سرکلز میں بات ہوتی ہے تو وہ ڈیوائیڈڈ ہے. ایک کشمیری پنڈت کمیونٹی کا یہ کہنا کہ ان کے ساتھ ایگزوڈس ہوا اور اس میں مسلم کمیونٹی کا بھی ایک بڑا رول تھا. وہاں سے کشمیری مسلم کمیونٹی کا یہ کہنا کہ جگمون اس ایگزوڈس کے لیے رسپانسبل تھا. یہ دو نیریٹو کہیے، دو ریئلٹیز کہیے، لوگ اس میں آپس میں ابھی بھی دوریاں بنائے ہوئے ہیں. اس کا انٹلیکچوئل حل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے بہت افسوس کی بات ہے. اور یہ میرے خیال میں آپ جگموہن کو الزام دیں یا کسی اور کو الزام دیں تو یہ میرے خیال میں انفیئر ہے. ہاں، ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے ایکشنز تھے جنہوں نے اس کو زیادہ گہرا کر دیا اور برا کر دیا، لیکن اس کی جڑیں کچھ زیادہ پرانی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جب ہم ٹریٹ کرنے لگے، پہلے یہ میں نہیں کہتا تھا، جب لوگ کشمیریت وغیرہ کی بات کرتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ سب ایک ہی جیسے تھے، نہیں تھے، لیکن مختلف ہوتے ہیں. اور ہمارے سماج، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہندوستان کا ہو یا کشمیر کا ہو، اس میں ہر ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آرٹیزینس ہوتے ہیں، آرٹسٹ ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا، اور سرکاری کرمچاری ہوتے ہیں جیسے ہم ہیں، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں کسان وہ ہوتے ہیں. ہر ایک کا اپنا الگ الگ سے پہچان ہے. تو کشمیری پنڈت زیادہ تر سرکاری ملازم ہوتے تھے، ڈوگرا کے زمانے میں نہیں، مغلوں کے زمانے سے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے اعلیٰ یہاں کے کشمیری پنڈت جا کے ترجمانی کرتے تھے مغلیہ سلطنت کی، اور نہرو خاندان ان میں سے ایک ہے. اور میرا جو لکھنؤ ہے وہاں بڑی بھاری اچھی آبادی ہے کشمیری پنڈتوں کی. تو یہ ہر جگہ جاتے تھے، لیکن یہ زیادہ انٹلیکچوئل مانے جاتے تھے. تجارت میں بہت سارے مسلمان تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ سارے غریب تھے. اکثر یہ امپریشن ہے کہ ڈوگروں کے تحت سارے مسلمان بہت غریب اور پسماندہ تھے اور کسان تھے، لیکن یہ بھی بات نہیں ہے. وہاں جو کافی عرصے سے تجارت جو تھا، اور خاص طور سے شیعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا، اور وہ بہت ہی پراسپرس تھے اور دولت مند تھے. اور لیکن اور پھر واٹل تھے، ڈوم تھے، جو کہ نہ ہندو تھے نہ مسلمان. وہ ان کو درج کیا جاتا تھا سینسس میں ایز ہندو، لیکن وہ اپنے کو ہندو نہیں مانتے تھے، اور ہندو بھی ان کو، کشمیری پنڈت جو تھے ان کو پنڈت نہیں مانتے تھے. تو پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مسلمان ہیں. تو یہ باتیں تھیں. تو یہ ایک ویریڈ سوسائٹی تھی اور ہر ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ تھا. یہ جو کشمیری پنڈت تھے زیادہ تر جیسے پٹواری ہوتے تھے اور ٹیچرز ہوتے تھے، حکیم ہوتے تھے. یہ اس قسم کا جو پیشہ تھا زیادہ تر پنڈتوں کے ہاتھ میں تھا. لہٰذا وہ سماج کے معاشرے کے ایک انٹیگرل پارٹ تھے،
اور یہ احساس ہوا بھی جب وہ ایگزیکٹ ہوا تو شکایتیں میرے پاس آنے لگی کہ ہمارے کوئی ٹیچر نہیں رہے، کوئی حاکم نہیں رہے، کوئی حکیم نہیں رہے، ہمیں کچھ پٹواری سارے نکل گئے ہیں، کوئی ریکارڈ پڑھنے والا نہیں. فارسی جو زبان یہاں حیات تھی، زندہ رہی تھی، وہ کسی مسلمان کی وجہ سے نہیں تھی. کسی ایکسٹرنل کانسپریسی کا شکار ہو گئے؟ بالکل. کیا یہ اس میں تو کوئی مسٹری کی بات ہے نہیں، لیکن وہ ایکسٹرنل جو ہوا تھا وہ تب ہوا جب انہوں نے احساس کیا کہ اس کے کشمیر کی معاشرے میں دراریں پڑ گئی ہیں، اور وہ بدقسمتی سے ہماری ہی غلطی ہے. ہم نے سیاست کے آنے سے مختلف کوشش کی کہ فلانے ورگ کے لوگ ہمارے ساتھ آئیں، جیسے ہوتا ہے سیاست میں اور خاص طور سے الیکٹڈ ڈیموکریسی میں، کہ اس خطے کے لوگ ہمارا ساتھ دیں، اس خطے کے لوگ ہمارا ساتھ دیں، اور اس کے نتیجے میں آپس میں جھگڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ انوینٹ بھی کیے جاتے ہیں جھگڑے اس لیے کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ نہیں کچھ فرق ہے لوگوں میں، اور اس لیے ہمیں ووٹ دو، تمہیں ووٹ دو. تو اس کی وجہ سے یہ دراریں پیدا ہو گئی، اور یہ دراریں پھر ہمیں اپنے کو ہی بلیم کرنا ہے کہ ہم نے کیسے ان کو پیدا ہونے کی اجازت دی. یہ غلطی ہماری ہے. سر، جب آپ 91 کے اسپیچ کو دیکھتے ہیں اور آج ایبریگیشن کے 6 سال کے بعد کی ریئلٹی کو دیکھتے ہیں، تو آپ کشمیر کے فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کشمیر کا فیوچر جو میں دیکھتا ہوں وہ بہت روشن فیوچر دیکھتا ہوں. اب آپ کو حیرت ہوگی کہ میں کیوں ایسا کہتا ہوں، کیونکہ برے دن بھی دیکھیں یا اچھے دن بھی دیکھیں، اس لیے کہ یہاں کی عوام جو ہے، یہاں کی جنتا جو ہے، اٹ از ہائیلی انٹیلیجنٹ. اور آپ کو شاید یہ احساس ہو یا نہ ہو کیونکہ آپ خود کشمیری ہیں، لیکن مجھے احساس ہے باہر سے آنے. ایک اور صاحب جنہوں نے اس کا تصدیق کیا، وہ میرے ہی میرے شاگرد تو تھے نہیں، لیکن میرے ساتھ کافی کام کر چکے تھے، اور آپ سب شاید جانتے ہوں گے، یہاں چیف سیکرٹری تھے BVR سبرامنیم. آپ کو یاد ہے انہی کے زمانے میں ایبروگیشن وغیرہ بھی ہوا. لیکن وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ انہیں ہندوستان بھر میں وزیر اعظم کے دفتر PS رہ چکے ہیں ڈاکٹر منموہن سنگھ کے، اور وزیر اعظم اور یہ پریزنٹ PMs کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے انٹیلیجنٹ اور کانشیس لوگوں کا کشمیری جتنے ہیں ان کا مقابلہ کہیں اور نہیں ہے، کہیں اور انہیں دیکھا نہیں. اور یہ احساس مجھے بھی ہے. تو جب ایسے ہیں لوگ تو ظاہر ہے کہ آپ کا مستقبل روشن ہوگا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو ایجوکیشن بیس ہے یہ طاقتور ہو اور افیکٹو ہو، اور یہ پوری طرح سے ابھی ہے نہیں. اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں. یہ نہیں کہ پچھڑ گیا. لوگ کہتے ہیں اکثر میں کشمیر پچھڑ گیا ایجوکیشن میں. ایسی بات نہیں. سارے ہندوستان میں اس وقت ایک ایجوکیشنل کرائسس ہے. ہمارا جو ایجوکیشنل معیار ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رپورٹ وہ ہماری یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اتنے تربیت یافتہ نہیں ہیں جو اسکول اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں امریکہ اور چین میں بھی. لہٰذا اس میں اس کا معیار بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اس میں اب پہلے تو یہ تھا کہ ہر ایک کے لیے یہ فیسلٹی موصول ہو جائے، لیکن اب یہ خیال ہو رہا ہے کہ نہیں، ناٹ اونلی کوانٹٹی بٹ کوالٹی آف ایجوکیشن پہ زور ڈالا جا رہا ہے. لہٰذا اگر یہ آپ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے. سر، آپ نے کوالٹی کی بات کی، وہاں کوالٹی پہ جب بات ہوتی ہے تو ملک میں آج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا خود بھی ادب کے ساتھ ایک لگاؤ رہا ہے، یو ہیو بی ریلیٹڈ ٹو دی ورلڈ آف ادب کہیے، آرٹ کہیے، لٹریچر کہیے، کہا جاتا ہے کہ اس سوشل میڈیا کے باغم باغ زمانے میں ہماری نئی جنریشن ملک کی ادب سے دور ہوئی ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ یہ انفارچونیٹلی دیٹ از ٹرو. اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ کہیں جاتے ہیں معاشرے کے فنکشن میں یا کسی کہ 2-4 آدمی بیٹھے ہیں تو اپنے فون پہ دیکھتے جائیں، آپس میں گفتگو ہی نہیں ہے. تو یہ جو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے یہ کس سے اس کی بنیاد کیا ہے؟ گفتگو. جو آپس میں بات ہوگی، بحث ہوگی، تب جا کے کچھ خیالات بھی ابھریں گے. ورنہ تو ہم سیکھتے رہتے ہیں ان سے کہ اور کو کیا کہہ رہے ہیں.
اور اسی وجہ سے آج ہمارے سوسائٹی میں دہشت وغیرہ کافی بڑھ گئی ہے اور خودکشی بھی بڑھ گئی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. تو اس کا بھی علاج کرنا ہے. لیکن میں نے پہلے کہا کشمیری ہیں وہ لوگ جو اس کا علاج پائیں گے, خود ہی پائیں گے, کیونکہ ان میں اس کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے. جب آپ نے مستقبل کی بات کی تو یہ اگر اس کے اوپر سنبھل سکے تو پھر کشمیر کا جو مستقبل ہے بہت ہی روشن ہے. لیکن اس کے لیے نہ صرف ایجوکیشن, آپ کو چاہیے جو جمہوریت ہے اس کا پورا عمل چاہیے. مطلب there must be a democratically elected government, there must be a democratic structure جس میں آپ کو انکریج کیا جائے کہ آپ جواب دہی مانگے اپنی سرکار سے, اور سرکار اپنی ذمہ داری بھی یہ سمجھے کہ اس کی ذمہ داری لوگوں کے ساتھ ہے, ان کو جواب دینا ہے, اور اگر جواب نہیں دے سکتے تو ایسی پالیسی نہ بنائیں. اور لوگوں کا بھی کنٹریبیوشن پالیسی میں یہ RTI کے تحت بھی ہے کہ لوگوں کا کنٹریبیوشن طلب کرنا چاہیے جب کوئی پالیسی بھی بنائی جا رہی ہے. تو روایت بنائی جا رہی ہے تو اس وقت لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن کرنا بہت ضروری ہے. یہ ساری چیزیں جب ہو جائیں گی تو پھر جیسے ایک سمجھنا نے شاید کہا اسکائی از دا لمٹ. سر میرا آخری سوال یہ ہے کہ یہ ٹرانزیشن کا فیز ہے جموں کشمیر کے لیے, اور ٹرانزیشن کین بی پازیٹیو, ان فیوچر ٹرانزیشن کین بی نیگیٹو. یہ ٹرانزیشن کافی سینسٹیو فیز ہوتا ہے سوسائٹیز کے لیے. اب ایپلیکیشن ہو گئی, لوگوں نے ریئلٹی بھی تسلیم کی, لیکن جو بدھی جیوی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن کا فیز ہے. تو جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہے یا جو گورننس میں بھی ہے سروس ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہونا چاہیے کہ اس ٹرانزیشن فیز کو ہم کیسے ڈیل کریں؟ بس یہی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو پوری آزادی کا اختیار ہونا چاہیے جو کہ کسی جمہوریت میں ہو. اب لوگ آزادی کے لفظ سے ڈر جاتے ہیں, تو آزادی کے لفظ سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ہم ہر ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے آزادی کے مستحق ہیں, آزادی کے مستحق ہیں. یہ نہیں کہ ہم مانگ رہے ہیں نہیں مل رہا تو ہمیں چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ ملے. اور یہ میرا اتفاق آپ کے جو عمر صاحب ہیں تو ان کے والد صاحب میرے بہت عزیز دوست بھی ہیں. میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے, اتنا زیادہ نہیں, کچھ ہی عرصے کے لیے, لیکن ان کو تو میں جانتا ہوں. جب سے وہ ہندوستان واپس آئے تھے سن 75 میں DC پونچھ تھا اس وقت, اور وہ آئے تھے پونچھ میں, اور وہ میرے بہت عزیز دوست بن گئے ہیں. ہو سکتا کہ بیچ میں اتفاق رائے بہت ساری چیزوں میں نہیں تھا. اور یہ عمر صاحب کے والد صاحب ان کی جو دادی تھیں میری اپنی ماں جیسی تھی, بیگم اکبر جہاں, اور وہ کہتی تھی بھی اپنے بیٹوں سے, 3 بیٹے ان کے تھے, کہتی تھی کہ اس کو اپنا بھائی مانو. تو یہ ساری باتیں ہیں, اور اس لیے آگے جا کے جیسے میں نے کہا میں تو سمجھتا ہوں کہ مستقبل بڑا روشن ہے. لیکن اس میں جو کنڈیشن ہے وہ یہی کہ آپ کو خود سے سوچنے کا اختیار ہونا چاہیے, اور خود سے کشمیر کے لوگوں کو خود سے یہ فیصلہ لینے کا حق ہونا چاہیے کیا ان کا مستقبل کیا ہو. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو تربیت ملنی چاہیے, کہ ایجوکیشن ملنا چاہیے, جو فریڈم ملنا چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ کو. یہ تھے وجاہت حبیب اللہ صاحب, جنہوں نے مائنورٹیز ہو, RTI ہو, یا سویلائزیشن کا ڈسکورس ہو, یا جموں کشمیر کا فیوچر ہو, یا پنڈت کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی کی ایسپریشنز ہیں, ان پہ بات کی ڈیلی سری نگر جنگ اور آلنی کشمیر کے ساتھ. ہم آگے بھی ان کے ساتھ ایسی انٹلیکچوئل سیشنز کرتے رہیں گے. میں رمیز مخدومی, ڈیلی سری نگر جنگ اور آلنی کشمیر کے ساتھ. والسلام.